اسی طرح سے میدان محشر میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم تمام لوگوں کو جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اور جو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر کے اس کائنات میں بھیجا، وہ دین نہایت ہی کامل و مکمل دین ہے، اور اللہ عز و جل نے اس دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے سر لی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے اس دین اسلام کو نازل کیا ہے، میں نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل فرمایا ہے، اور میں ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی جو ادیان اس دنیا کے اندر آئے اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے جس کی طرف دعوت دی، وہ اس قوم کی اپنی بد نصیبی کی وجہ سے، شرارت و بدمعاشی کی وجہ سے اس دین کے اندر ملاوٹیں کی گئیں اور اس دین کے اندر خرد برد کیا گیا۔ اس دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی ہوا پرستی اور اپنے نفسانی خواہشات سے اس کے اندر کم و بیشی کرنا شروع کی، چنانچہ اس دین کی شکل و صورت ختم ہو گئی، مٹ گئی، بگڑ گئی۔ اللہ عز و جل نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام کا دین تھا، وہی اسلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین تھا، وہی اسلام جو حضرت نوح علیہ السلام کا دین تھا، وہی اسلام جو حضرت یوسف کنعانی کا دین تھا، وہی اسلام جو حضرت ابراہیم کا دین تھا، وہی اسلام جو حضرت تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا دین تھا، اس کو آخری شکل میں، آخری شکل دے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی، مختلف انداز سے اس کی حفاظت کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کائنات میں زندہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے حضرت جبریل کے ذریعے سے اس قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرواتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، وصال کے ایام آئے، آخری دن آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ بھیجا تاکہ وہ اپنے نبی کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ قرآن کریم کا دور کروائیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ تو یہ اپنایا، دوسرا طریقہ یہ اپنایا کہ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے انہی انسانوں میں سے، ہمیں اور آپ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا، ایسے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے ایسے عظیم، ایسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئیں جن کی مثال قیامت تک کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام یہ پہلے وہ اشخاص تھے، پہلے وہ انسان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ کتنے خوش نصیب تھے، وہ کتنے خوش نصیب تھے۔ توجہ میری طرف دیں، کام کرنے والوں کو کام کرنے دیں، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ نے یہ بنیادی باتیں نہ سنی تو آگے کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں یہاں وقت پورا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں یہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہم یہاں لگائیں گے، ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کے اٹھیں، کوئی علم حاصل کر کے اٹھیں۔ یہاں کوئی لفاظی نہیں، یہاں کوئی قصہ گوئی نہیں، یہاں کوئی جو ہے افسانے اور کہانیاں نہیں، بلکہ یہاں آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کے صحابہ کا ذکر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ سننے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی توجہات کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں۔
اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، سب کو ہمارے حوالے کر دیں اور سراپا گوش ہو کر کے مکمل سماعت بن کر کے میری باتوں کو آپ سماعت فرمائیں. اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اور جب یہاں سے اٹھیں تو یہ عزم لے کر کے اٹھیں، یہ حوصلہ لے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنا ہم نے سنا ہے، جتنا ہم نے کہا ہے، اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انسانوں میں سے ایسے لوگوں کو منتخب کیا کہ وہ عالم الغیب والشہادہ جانتا تھا کہ ہم جس کو اپنے نبی کے دامن سے وابستہ کر رہے ہیں، جس کو نبی کی صحبت عطا فرما رہے ہیں، وہ آدمی کیسا ہے. بنانے والا بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، ایک خالق اپنے مخلوق کے بارے میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے. اللہ اکبر. ان کا حال بھی، ان کا ماضی بھی، ان کا مستقبل بھی، دلوں کا بھید جاننے والا بھی، دماغ بنانے والا بھی، سب کچھ اللہ عز و جل ہے، خالق سماوات والارض ہے. وہ جانتا تھا کہ ہمیں کن لوگوں کو اپنے نبی کے پیچھے لگانا ہے، کن لوگوں کو اپنے نبی کے دائیں بائیں رکھنا ہے، کن لوگوں کو سے اپنے اسلام، اپنے دین کی حفاظت کروانی ہے. تو کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کتنے خوش بخت تھے وہ لوگ، کتنے عظیم تھے وہ لوگ جنہیں اللہ عز و جل نے منتخب فرمایا اپنے نبی کے ساتھ اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، جاگنے کے لیے، سفر کے لیے، جہاد کے لیے، غزوے کے لیے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اپنے کلام کا حفظ، اپنے کلام کو یاد کرنے کے لیے، اپنے باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کتنے خوش بخت رہے ہوں گے وہ لوگ. اور یقیناً تھے. میرے عزیزو، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے اور آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے، اس وقت 1,24,000 سے کہیں زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کے اندر موجود تھے. اور یہ وہ ٹیم تھی جو جاہلوں کی ٹیم نہیں. اللہ اکبر. ایک ایک مفسر، ایک ایک محدث، ایک ایک حافظ قرآن، ایک ایک حافظ الحدیث نبی کی سنتوں کے اوپر صرف ذہنوں اور دماغوں کے ورقوں پر انہیں نوٹ نہیں کیا تھا، بلکہ سراپا چلتے پھرتے اللہ کے نبی کی سنتوں کی تصویر نظر آتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، جن کی آپ سیرت سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس باپ نے بھی اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی ہوگی. ذرا غور کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت ایک ایک سنتوں کے اس قدر پابند ہیں کہ جب حج کرنے جا رہے ہیں اپنے اونٹنی کو تھوڑی دیر کے لیے راستے سے ہٹا کر تھوڑا سا جو ہے کنارے کے ساتھ چلا رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں، عبداللہ راستہ تو یوں ہے، تم ادھر سے تھوڑا سا اونٹنی کو پھرا کر کے کیوں آگے راستے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے اپنے نبی کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کے ساتھ حج کیا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ بیٹھے تھے، اس جگہ جب پہنچے تھے تو آپ نے اس جگہ سے اپنی اونٹنی کو نیچے اتارا تھا اور نیچے اتار کر پھر آگے بڑھے تھے. میں انہی کی سنت ادا کر رہا ہوں. کہیں جاتے کسی جگہ یوں ہی بیٹھ جاتے. لوگ پوچھتے یہاں بیٹھنے کا کیا معنی ہے؟ کہنے لگے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے حج کیا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ اس جگہ میرے نبی بیٹھے تھے، اس لیے میں بھی یہاں بیٹھ رہا ہوں. سنتوں کا یہ درجہ تھا ان کی نظروں میں، ان کی دلوں میں اپنے نبی کی یہ محبت تھی. ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیدا فرمایا اور انہوں نے حق ادا کیا. انہوں نے اپنے تن سے، اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، اپنے خون سے، اپنی آل اولاد، اپنے گھر بار، سب کچھ کو اپنے اللہ کے، اپنے نبی کے اس دین کے لیے تج دیا، قربان کر دیا. لیکن ان کی پیشانیوں پر کبھی بل نہیں آئے. وہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ میرے نبی کس طرح سے راضی اور خوش رہیں، میرے نبی کے ہونٹوں پر کس طرح سے مسکراہٹیں کھلتی رہیں، میرے نبی کا چہرہ کس طرح سے حشاش و بشاش نظر آئے. اللہ اکبر. اس زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا، ان آسمانوں نے وہ دن بھی دیکھے، ان چاند اور سورج نے وہ ایام بھی دیکھے ہوں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل